منصور دوانخی کے دربار میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اس نے کتاب لکھی ہے اور اس نے امام علیہ السلام کو منصور کے ذریعے سے وہ کتاب پیش کی تھی۔ کچھ دنوں بعد جب دربار میں آمنا سامنا ہوا، منصور نے بلایا کہ آئے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ دونوں کی گفتگو۔ تو اس نے پوچھا امام سے کہ کیا آپ نے میری کتاب پڑھی ہے؟ امام نے کہا ہمارا علم کتابی نہیں ہے، ہمارا علم الہی ہے، کتاب سے پڑھ کر ہم نے نہیں سیکھا ہوا۔ اگر کتاب سے پڑھ کر سیکھا ہو تو ان امام کے جد علی ابن ابی طالب آغوش رسالت میں کیسے قرآن پڑھنے لگے؟ علی تو گود میں آ کے قرآن پڑھ رہے، ہاں علی تو وہ کیسے قرآن؟ امام نے کہا ہمارا علم بک سے پڑھا ہوا نہیں ہے، الہی علم۔ تو اس نے کہا کہ کچھ میڈیکل سائنس کے بارے میں بیان کیجئے۔ امام نے کہا کہ ہمارے جد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر ڈیزیز اس کی جو روٹ ہے وہ اسٹمک ہے، اگر غذا اپنی ٹھیک رکھو تو یہاں سے کوئی بیماری آگے پیدا نہیں ہوگی۔ اس پر کتنی ریسرچ ہو رہی ہے آج کل۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ ہمیشہ پرہیز یعنی کیور وہ علاج سے بہتر ہے۔ اس نے پوچھا یہ بتائیے گا کہ آپ بڑے عالم ہیں یا میں بڑا عالم؟ امام نے کہا کہنا نہیں چاہتے تھے، اس مقام کے باوجود بھی کہنا نہیں چاہتے تھے کہ ہاں میں بڑا عالم ہوں۔ کیا تواضع انکساری ہے۔ امام نے کہا تم بتاؤ، ہم کیوں بتائیں، تم بتاؤ تم بڑے عالم ہو یا میں؟ اور اس نے کہا طب میں تو میں بڑا عالم۔ تو اب تک وہ تکبر موجود تھا۔ امام نے کہا اگر طب میں تو بڑا عالم ہے تو یہ بتا کہ جو اسکل اللہ نے خلق کی ہے اس اسکل میں ہولز کیوں ہیں؟ اسکل میں ہولز ہے نا، جیسے ہمارا برین ہے، وہ ایک ہڈی نہیں ہے، اس میں ہولز ہیں۔ کیوں ہولز ہیں؟ اللہ نے سر پر بال کیوں رکھے، پیشانی پہ کیوں نہیں رکھے؟ اور اگر اللہ نے پیشانی پہ بال نہیں رکھنے تھے تو پھر یہ آئی بروز کیوں بنوائی؟ اور اللہ نے آنکھوں کے اوپر پلکیں کیوں رکھی؟ اور اللہ نے پیشانی پر یہ لائنز کیوں رکھی؟ اور اللہ نے جو نی کے جو کپس ہیں وہ فارورڈ کیوں رکھے، بیکورڈز کیوں نہیں رکھے؟ تو ہر جواب میں کہتا تھا نہیں معلوم نہیں معلوم نہیں معلوم نہیں معلوم۔ بڑا تفصیلی مناظرہ ہے امام کا۔ امام نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل اس کو آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے جوڑیے گا، کتنا خوبصورت جواب ہے۔ امام نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسکل میں ہول اس لیے رکھے ہیں کہ جو برین ہے نا وہ اسکل میں، اور جب برین کام کرتا ہے تو وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے۔ لیپ ٹاپ کے وینٹ سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو؟ جب لیپ ٹاپ بہت ہیٹ اپ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک وینٹ ہوتے ہیں جس سے اس کی ہیٹ باہر نکل جائے۔ امام نے کہا کہ اگر اسکل میں یہ ہولز نہیں ہوتے، یہ صادق آل محمد کا کلام سنا، تو برین اتنا ہیٹ اپ ہو جاتا کہ پھٹ جاتا، کام کرنا چھوڑ دیتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فلٹرز بنائے تاکہ اس کی ہیٹ نکل جائے ان ہول سے۔ کہا اچھا یہ سر پہ بال کیوں رکھیں، پیشانی پہ کیوں نہیں؟ امام نے کہا اس لیے کہ آئل پہنچتا ہے سر کے ذریعے سے دماغ تک، جو انسان کے دماغ کو قوت عطا کرتا ہے۔ تو اگر سر پر بال نہ ہو تو وہ آئل پہنچ نہیں سکتا انسان کے دماغ تک، کیونکہ اس کی روٹس بالوں کی وہ اندر تک ہوتی ہے یا نہیں ایسا؟ اسی لیے آپ اپنی ہتھیلی پر آئل لگائیں تو وہ ایبزارب نہیں ہوگا، لیکن اگر پش پہ آئل لگائیں تو ایبزارب ہو جائے گا، اس لیے کہ یہاں ہیئر ہے، یہاں سے ایبزارب ہو کے اسکن میں چلا جائے گا۔ یہ امام 1400 سال پہلے بات کر رہے ہیں اس سے۔ واہ واہ، آپ فخر کریں کہ آپ کس امام کے ماننے والے ہیں، آپ فخر کریں کہ آپ کس امام کے ماننے والے ہیں اپنی خطابت۔ پھر امام علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں شکنیں اس لیے رکھی ہیں پیشانی پر کہ اگر پسینہ بہے تو وہ ان لائن سے ہوتا ہوا آنکھوں میں نہ گر جائے، سائڈ پہ چلا جائے۔ پھر امام علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آئی بروز اس لیے رکھی ہیں کہ جب روشنی پڑ رہی ہو تو جتنی روشنی کی ضرورت ہے اتنی رہے، باقی روشنی آپ روک لیں۔ پیشانی پہ بال کیوں نہیں رکھے؟ کہ پیشانی پہ بال اگر اللہ تعالیٰ رکھ لیتا تو یہ پیشانی کے جو بال تھے یہ آنکھوں پہ گر رہے ہوتے، دیکھنے میں تکلیف ہوتی۔ دوسرا یہ کہ یہاں سن لائٹ کی ضرورت تھی،
لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بال نہیں رکھے. سر پر بال اس نے رکھے کہ سردی اور گرمی کے اعتبار سے انسان ایڈجسٹ کر لے. امام اسلام کا کلام. امام نے سے پوچھا تھا کہ یہ ایلیمنٹس کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنکھیں کیوں رکھی؟ تو امام نے کہا کہ اس لیے رکھی ہیں کہ اگر کوئی اس میں کچرا چلا جائے یا کوئی ایسی چیز چلا جائے کہ جو آپ نہیں تو آسانی سے نکل سکے. اس کی شیپ اس طرح کی ہے. نی کے کبز آگے اس لیے ہے کہ آپ آگے آسانی سے چل سکے. پیچھے ہوتے تو آپ پیچھے چل پاتے, آگے نہ چل پاتے. امام صاحب جواب دیتے رہے تو اس نے یہ کہا, اس طبیب نے, عبداللہ دیسانی, میں چاہتا ہوں آپ کی شاگردی میں ہوں. اس لیے چاہے امام ابو حنیفہ ہوں یا اپنی فیلڈ کے کوئی بڑے سے بڑے امام ہوں, وہ دنیا کے امام ہیں, میرے مولا کے غلام ہیں. آپ ان کی فکر پر ہیں.